تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا۔ اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ جب وہاں یہ حالت تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا، یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی یا اہل بیت رسول اللہ انقیموا فی سبیل اللہ، او نبی کی اہل بیتی، لو نبی کی بیٹی اور نبی کی نور نظر اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔ مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب واپس ہونے لگے نبی کی بیٹی نے آواز دی، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، اس سے جو لے آؤ پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ جبھی تو سکون نہیں، جبھی تو اطمینان نہیں، جبھی تو وسیبہ نہیں، جبھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی،
کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی تول رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میری ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں، مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی، کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو،
قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے۔ نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو۔ توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے۔ اب حضرت علی سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے۔ فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو دنیا میں ایک نیکی کر 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی، میں نے 1 انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا۔ ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا۔ آخری وقت میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سبقید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ۔ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی، حسرت کو پورا کیا گیا۔ اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو، کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنازہ پڑھوایا، سارے صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، اور مدینے میں نہایت افسوس کیا گیا کہ آج خاتون جنت کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ادھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل بیت سے برائیوں کو ہم نے دور کر دیا، تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی؟ جن کو نبی نے پالا ہو، جن کو نبی نے سنبھالا ہو، جن کو نبی نے کھلایا ہو، نبی نے پلایا ہو، نگاہ نبوت نے 24 گھنٹے جن کو رنگ دیا ہو، وہ کیسے کسر میں رہ سکتے تھے؟ وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں اہل بیت کے سارے خاندان پر، صحابہ کرام پر، نبی کے ماننے والوں پر، ساری میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں
الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے بادی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا، جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں،
آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے, دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون, ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن, ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے, میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے, دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے, او اللہ کی 5 وقت کی بازی, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے, ٹیپ ریکارڈ چلانے والے, VCR پہ بیٹھنے والوں, ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں, اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے, آ جا. کام دام میں لگنے والوں, مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں, اللہ اکبر. آ جا, اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی, اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں, دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی, اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ, اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں, کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں, کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا, اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو, زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو, اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بولے گا بھی, وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا, ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا, عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا, مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا, عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی, قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے, کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو, تمہاری مشکلیں حل کروں گا, تمہاری پریشانیاں دور کروں گا, تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا, اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا. دنیا میں دیکھو, کسی کا خطا کر دو, کسی کی خطا کر دو, گناہ کر دو, قصور کر دو, وہ ناراض ہوتا ہے. آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں, میں سر جھکائے کھڑا ہوں, اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے, تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا, جو چاہے کر, جو چاہے کر سزا دے, اے میں سر نوائی پیا, بے شک تیرا ہاتھ ہوئے, تیرا کھلا ہوئے, میرا سر ہوئے, میں تیار ہاں. میں لوگ بھی ان کو آنکھ دن, وہ بھی آدھا, او میاں سر نوائی کھڑا ہوں, بس کے چاہ اور معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے, سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر, اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو.
ذات ہے, بڑی عجیب ذات ہے, سبحانہ و تعالی وتقدس. انعام بڑے ملتے ہیں, اکرام بڑے ملتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے مناجات کریں, اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت, اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی, اب میری دنیا نہیں, میں دنیا کا نہیں. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا, علیحدہ لذت آئے گی, علیحدہ سرور آئے گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں, لڑائی میں, جہاد فی سبیل اللہ میں, وہ نکالنے لگے. تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے, کیا کریں, ہم نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں, میں نماز کی نیت باندھ لوں گا, جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا, مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی, سر تو جھکا ہے آدمی. آج کا غریب, آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا, اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا, قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں, کوٹھیوں میں مصلے ہیں, جماعت میں رل رہے ہیں, اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. صرف دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی ننگے منگے, ہائے ہائے, آخرت میں بھی بربادی. دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے, 50 سال زندہ رہے, بادشاہ بن کر زندہ رہے, بڑا دولت مند بن کر زندہ رہے, آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو, بعد آ جا, اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ, پھر کیسے کروں, میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادہ بادہ 1000 بار شکستی توبہ بادہ, اب بھی بعد آ جا, چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی, پھر بھی آ جا. گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں, میرے خزانے, میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے, میں کہاں جاؤں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز, تیرے کرم سے, تیرے کرم سے بے نیاز, کون سی شے ملی نہیں. جوانی دی, تندرستی دی, صحت عطا فرمائی, خوبصورت بیوی دی, سونے سونے بچے دیے, آل اولاد دی, 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیا, ہمارا ساری چیزیں عطا کی. تیرے کرم سے بے نیاز, اور کون سی شے ملی نہیں. اور جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں, جھولی بھی میری تنگ ہے پر تیری یہاں کمی نہیں. اور میرے مولا سیاکار ہوں, گناہگار ہوں, خطاوار ہوں, ذلیل و خوار ہوں,
سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع. سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں, اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, گھبراہٹ والے دن میں, ہولناک منظر والے دن میں, جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا, اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے, اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کے بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں. جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی. یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے, سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ, سکون والی نماز پڑھ, تسلی والی نماز پڑھ, عبادت سمجھ کے نماز پڑھ. اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے, جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے. سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے. کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ, کیا بڑوں کی بڑی بات. فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی. اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے. اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی. اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی. کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی, ذہن میں آ گئی, عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو, کسی بزرگ سے, کسی پیر سے, فقیر سے, کسی اللہ والے سے, کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو, ٹھنڈا پانی پلا دو, بغیر کہے اس کی ہڈیاں بول اٹھیں گی. مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو, خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا, مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم, ہمارے لیے جہنم تو آئی نہیں. پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا. اڑا دیں گے اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے, میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے, پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے, بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا, اب مریدوں کے دروازوں کو پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگانے پیر رات دن, اب کپاس کے موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں. تو چلو مریدوں سے کچھ
میں गंगों में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था, अगरचे उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोर की नमाज उड़ा देंगे और इस नीयत से कभी पानी नहीं पिलाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मुझे इस पर अज़ाब नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वली, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनके शहर कस्बा गंगोह में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद से गर्मी के वक्त में दोपहर के मौसम में पैदल चलकर आए। पहले जमाने में अल्लाह वालों के पास लोग चल के आया करते थे, पीर और फकीर के पास चलकर आया करते थे, बादशाह लोग आया करते थे। अब ऐसा उल्टा जमाना आया, अब मुरीदों के दरवाजों पर पीर चक्कर लगाते फिरते हैं, चक्कर लगा रहे पीर रात दिन। अब कपास की मौसम आएगी, वो भी लड़ाई ले रहे हैं कि चलो मुरीदों से कुछ मार के लाएंगे। मौलाना फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त में गंगों में पहुंचा तो प्यास बड़ी लगी थी। थोड़ा लोटा एक नया, उसमें पानी, मैं बड़ा खुश हुआ, लो जी ठंडा पानी मिल गया। कोरे लोटे में, वजू का लोटा था, अगरचे उसमें कोरे लोटे में पानी रखा है। मौलाना फरमाते हैं मैंने जो बड़ा खुश होकर बैठ कर पिया तो इतना कड़वा कि मेरा हलक कड़वा हो गया, मेरी जुबान कट गई, मैं थूक के थक गया। क्या हुआ ये, जोहर की नमाज में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज कर दिया हजरत आपकी कुएं का पानी कड़वा कब से हो गया? कि नहीं कड़वा तो नहीं है। मौलाना फरमाते वो लोटा यूं ही रखा था, मैं उस लोटे को फिर उठा लाया, क्या जरा देखो तो सही, पी के मेरी भी तबीयत खराब है। तो मौलाना गंगोही ने भी जरा सा पानी चखा तो वो भी थूक के थक गए, कड़वा। तो मौलाना नानोतवी फरमाते हैं कि मैंने पूछा हजरत जी से कि हजरत इस लोटे में क्या हो गया, कुएं का पानी आपका मीठा है, इसमें क्या हुआ? हाय क्या बात फरमाई। ये फरमाया मौलाना ये उस कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया है जिस कब्र में बेनमाज दफन है। मिट्टी का गाड़ा बना और गाड़े से फिर लोटा बना, धूप में सुखाया, हवा में खुश्क किया, आवे में पकाया, आज भी इसमें पानी डाल दिया, वो इतना कड़वा है, इतना तलख है, और जिस मुर्दे ने इस कब्र में आजाद भुगता होगा उसका क्या हाल बना होगा। परवाह नहीं करते, जितना बताओ जितना सुनाओ, औरतों की आदत नहीं रही नमाज की। यही वजह है कि हमारे घरों में खैर नहीं, बरकत नहीं, बीमारियों ने डेरे डाल